اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے توبہ کی، اس نے صدق کے دل سے توبہ کی۔ اس وقت بندہ صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے، بعد کے اندر ظاہر انسان ہے اور انسان سے بنا، پھر بھول ہو گئی، خطا ہو گئی، پھر دوڑا بھاگا، پھر توبہ کی۔ اچھا، دو بندے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، ایک وہ جس سے گناہ ہو جائے تو فوراً نادم، شرمندہ، ندامت کا اظہار کرے، ایک وہ بندہ ہے، اور ایک وہ بندہ ہے گناہ کرتا رہتا ہے پھر اس پر جرت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ان دونوں کا معاملہ مختلف ہے، ان دونوں کا معاملہ کیا ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ جرت کا اظہار نہ کیا ہو بندے نے، دل میں ندامت آ گئی ہو، تو پھر اللہ نے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، ایسے بلکہ میری رحمت ہر چیز سے کیا ہے؟ وسیع ہے۔ اس نے توبہ کی، پہلی توبہ کی اللہ کے حضور، سچی توبہ کی اس نے، لیکن کیا توبہ کر کے کچھ عرصہ گزرا، گناہ ہو گیا، پھر بھاگا مسجد میں، پھر اللہ کے حضور آیا، پھر اس نے توبہ کی، اللہ نے پھر قبول کر لی، اللہ تعالیٰ نے پھر قبول کر لی دوسری بار بھی۔ اب دوسری بار توبہ کر کے نا پھر گیا، پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر گناہ ہو گیا، پھر کیا ہو گیا؟ گناہ ہو گیا اس سے۔ جب پھر گناہ ہوا تو پھر خیال آیا، پھر نادم ہوا، شرمندہ ہوا، ندامت کہ میں نے اپنے رب سے پختہ وعدہ کیا تھا، میں نے اپنے رب سے عہد کیا تھا کہ مالک مجھے معاف کر دے، میں نے توبہ کی اور آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ رب نے پھر معاف، تیسری بار پھر آیا، اللہ نے تیسری بار پھر معاف کر دیا، پھر معاف کر دیا رب نے اس کے گناہوں کو۔ بندہ پھر گیا، پھر گناہ ہو گیا۔ شیطان بندے کے ساتھ ہے نا، بندہ بچنے کی بھرپور کوشش کرے، اس کے باوجود ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو توبہ کر، میں تیرے گناہوں کو کیا کر دوں گا؟ معاف کر۔ معاملہ اس وقت مشکل ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے کہ جب بندہ گناہ کر کے رب کی بارگاہ میں نہ آئے، گناہ ہو جائے، تجھ سے گناہ ہو جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں فوراً سے پیشتر آ جا۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ یہ فرمایا نا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا۔ اس بندے نے چوتھی توبہ کی، چوتھی توبہ پھر پانچویں کی، پانچویں کر کے حتیٰ کہ چھٹی، ساتویں اور کرتا کرتا 70 تک پہنچ گیا۔ اس نے 70 بار گناہ کیا اور 70 بار اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کی، اللہ نے 70 بار اس کو معاف کر دیا، اللہ نے 70 بار اس کو معاف کر دیا۔ اب 70 بار جب کر چکا نا، جب اگلی باری آئی نا، اگلی باری جب آئی تو پھر بندہ شرم محسوس کرنے لگا، گناہ پھر ہو گیا۔ اب کہہ رہا ہے میں 70 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں جا چکا ہوں، 70 دفعہ اللہ کے حضور جا چکا ہوں کہ مالک تو میری توبہ قبول کر لے، اور اللہ نے 70 دفعہ میری توبہ کو قبول کیا اور مجھ سے وعدہ خلافی ہوئی، میں اپنے عہد پر، اپنے وعدے پر پورا نہ اتر سکا، اب میں کیسے اللہ کی بارگاہ کے اندر جاؤں؟ اور کیا کیا اس نے؟ کونے میں لگ کر بیٹھ گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کے باعث نہیں آ رہا تھا، جیسے کونے میں جا کر لگ کر بیٹھا نا، آئے ہے جو ندا آئی اس کو، جو صدا آئی اس کو، جب وہ کونے میں مایوس ہو کر بیٹھا نا، مایوس ہو کر بیٹھا تو اس سے غیبانہ آواز ہے، ہاتف غیبی سے آواز ہے، اے بندے تیرا ہی دامن تنگ ہے، اگر تو 71 دفعہ بھی آ جاتا ہم پھر بھی تجھے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تو تیرا ہی دامن کیا ہے؟ تنگ ہے، یہ تیرا ہی کیا ہے؟ ظرف جو ہے نا وہ اعلیٰ نہیں ہے، ظرف تنگی ہے تیری، تو یہ سوچتا ہے کہ 71 دفعہ آئے گا تو معاف نہیں کروں گا۔ رب نے فرمایا کہ اب بھی تو اگر آ جاتا تو پھر بھی ہمیں تمہیں کیا کر دیتے؟ معاف کر دیتے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ فرمایا اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، تو پہاڑوں کے پہاڑ بھی لے کر آئے تو اسے معاف کرنے میں کوئی پرواہ، اللہ اتنا کریم ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، پھر فرمایا بے شک وہ بڑا غفور ہے، وہ بڑا رحیم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی رحیم ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی کریم ہے؟ اس کے در کے علاوہ کوئی در ہے کہ بندہ جہاں پر جا کر سوال کرے، مانگے، کوئی فریاد کرے اور اپنی التجاج کسی کے سامنے رکھے؟ فرمایا یہ وہ در ہے کہ اس در سے جب چاہو اسی وقت ملتا ہے، اور اللہ کی رحمت۔ اور اللہ، اب ایک ہمارا مزاج ہوتا ہے نا، اب رب العالمین کا رحم دیکھے بندے کے اوپر کتنا ہے۔ بندہ بندے سے مانگے تو بندہ ناراض ہوتا ہے، بندہ بندے سے مانگے تو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور رب کتنا کریم ہے، رب سے نہ مانگا جائے رب پھر ناراض ہوتا ہے۔ کیا بات ہے!
یعنی بندے سے بندہ مانگے بندہ اور ناراض ہوتا ہے، اور رب کی شان یہ ہے کہ کوئی رب سے نہ مانگے تو رب پھر ناراض ہوتا ہے، مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ کیا خوش کیسے ہوتا ہے؟ میں کہ اسے پتہ ہے کہ مجھ سے مانگے گا تو میں عطا کروں گا اس کو، یہ میرا در ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے در سے اسے کیا ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا در ہی وہ در ہے کہ جہاں سے جتنی بار مانگو اتنی بار ہی عطا کیا جاتا ہے۔ میرے آقا نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی نا تو حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے آیت کریمہ نازل ہوئی تو فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے آقا جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کر چکے نا تو بعد کے اندر میرے آقا نے جملے ارشاد فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا اللہ کسی کے سارے گناہوں کو بخش دے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ساری کائنات کو بخش دے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا سودا تو ہے نہیں کہ ہم سودا کریں گے تو گھاٹا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ میں رب کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں۔ اور حضرت مولا کائنات کے بارے میں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے جو رحمت بیان کی ہے نا، اور اللہ کی رحمت کی وسعت اس آیت کریمہ کے اندر جو نظر آتی ہے نا، فرمایا گنہگاروں کے لیے اور کہیں بھی نظر ہی نہیں آتی۔ جو اللہ نے رحمتیں اور برکتیں اور اور جتنی بڑی خوشخبری گناہ گاروں کے لیے اس آیت کریمہ کے اندر رکھی ہے، فرمایا کسی اور آیت میں نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم جا موسیٰ فلاں جگہ پر چلا جا، وہ در کی بات ہے نا، اللہ کے در کے علاوہ کون سا در ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے مانگے، اس کے حضور مانگے تو اللہ عطا کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے اپنے بندے کو، خوش ہو۔ ایک بندہ گناہ کر کے فوراً اس کی بارگاہ میں آ جائے نا تو مالک فرماتا ہے یار اسے پتہ ہے کہ میں بخش دوں گا، میں کیا کر دوں گا، بخش دوں گا، اس لیے آیا نا میرے پاس۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا کہ فلاں بستی میں چلا جا، فلاں بستی کے اندر، اور وہاں میرے ایک ولی کا، میرے دوست کا انتقال ہوا ہے، اس کو اٹھا، لوگوں نے اس کو کوڑے کے ڈھیر کے اوپر پھینکا، اس کو اٹھا، اس کی تکفین کر، اس کی تدفین کر، یہ دونوں کام کر۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تو واقعہ پڑا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے نا اس کو اٹھایا تو لوگ جمع ہو گئے۔ لوگ جب جمع ہوئے، لوگ جمع ہو کے کہنے لگے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اس کا تو فلاں بھی گناہ ہے، اس کا فلاں بھی گناہ ہے، اس کا فلاں بھی گناہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بہرحال اس کو اٹھایا، بعد میں تدفین کے بعد، تکفین کے بعد، ایک تو وہ نام والی ہے نا کہ اس نے نام چوما، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو دیکھا، ایک یہ، ایک دوسرا جو آج پڑھ رہا تھا نا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش کا جو سبب بیان کیا اس میں یہ چیزیں بھی تھی جو اللہ کے حضور کہتا رہتا تھا، عرض کرتا رہتا تھا، اور مالک کو بڑی پسند آ گئی، اور مالک نے فرمایا موسیٰ جا تو اس کی تکفین بھی کر، اس کی تدفین بھی کر۔ بہرحال تکفین ہوئی، تدفین ہوئی، موسیٰ علیہ السلام بعد عرض کے مالک بستی والے، محلے والے تو یہ کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، اس کی یہ برائی بیان کر رہے تھے، اس کی یہ برائی بیان کر رہے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ وہ اس کی برائیاں جانتا ہیں، میں اس کی اچھائی بھی جانتا ہوں، میں اس کی اچھائی، اور اس نے پانچ جملے میری بارگاہ میں ایسے کہے ہیں کہ مجھے وہ پسندیدہ لگے ہیں، اور مجھے وہ پسندیدہ کلمات جو ہیں ان میں شامل کر لیا۔ مالک وہ کون سے 5 جملے ہیں، لیکن اس کا جو آخری جملہ ہے نا وہ کمال کا تھا، وہ بڑا کمال کا تھا۔ اس نے پہلا جملہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہتا زندگی میں، مالک تو یہ جانتا ہے کہ میں تیرے نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں بھی ہوں، تیرے نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود نیک نہیں ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ نیکوں سے محبت کرنا، ان کی نسبت حاصل کرنا بندے کے لیے کس قدر فائدہ مند ہے، کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ مالک میں خود اگرچہ نیک نہیں ہوں، جو تیرے نیکوکار ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں اور تیرے صالحین ہیں، عرض کرتا ہے مالک میں ان سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں نیک نہیں ہوں۔ دوسرا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس نے میری بارگاہ میں یہ عرض کی مالک میں فاسقوں سے، گنہگاروں سے، ان کے گناہوں سے مجھے نفرت ہے، اگرچہ میں خود بھی کیا ہوں، فاسق ہوں، لیکن مجھے گناہ سے کیا ہے، نفرت ہے۔ مالک نے فرمایا یہ اس کا دوسرا جملہ تھا۔ تیسرا جملہ جو تھا اس نے بڑی پیاری عرض کی مالک کی بارگاہ میں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ اس کا تیسرا جملہ یہ تھا، مالک اگر میرے جنت چلے جانے سے، میرے
جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں اگر کمی آتی تو میں تجھ سے کبھی جنت کا سوال نہ کرتا. یعنی میرے جنت جانے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آتی تو میں کبھی تجھ سے جنت کا سوال نہ کرتا. مالک اگر میں جنت میں چلا جاؤں، میں کیا پوری کائنات بھی جنت میں چلی جائے تو تجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تیری ملکیت میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی. چوتھی عرض، مالک اگر جہنم میں جانے سے، میرے جہنم میں جانے سے اگر تیری ملکیت میں اضافہ ہوتا تو کبھی بھی جہنم سے بچنے کی دعا نہ کرتا میں. مالک تیری ملکیت میں اگر میرے جہنم جانے میں سے اضافہ ہوتا تو میں کبھی بھی تیری بارگاہ سے جہنم کی آزادی کا سوال نہ کرتا. مالک میں کیا سارے لوگ ہی جہنم سے آزاد ہو جائے تجھے فرق نہیں پڑتا. پانچواں جو جملہ تھا نا وہ کمال کا تھا. اس نے جو کہا اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑا مقبول ہوا، اور کئی لوگوں نے یہ جملے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. کہنے لگا مالک مجھے یہ بتا تیرے در کے سوا کون سا در ہے جہاں جا کر میں اپنا ہاتھ پھیلاؤں. ہائے ہائے، تیرے در کے سوا کون سا در ہے مالک جہاں میں اپنا گناہوں والا چہرہ لے کر جاؤں. مالک جس سے میں جا کر فریاد کروں، میں التجا کروں، میں مانگوں. مالک تیرے در کے سوا بتا کوئی در ہے. مالک نے بس اس کے یہ جملے تھے، بس میں نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اس کے.